لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے خلافت کے حصول کی خاطر جلسہ انصار اور مہاجرین کی کوششوں کے متعلق ذکر کیا. اس ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ نے حقیقی خلافت کا انکار کیا اور اپنی کوششوں سے اپنے لیے ایک خلیفہ منعقد کیا اور حصول خلافت کی خاطر سقیفہ بنی ساعدہ میں اجلاس اور بحث و مباحثے کیے. وہ حقیقی خلافت کہ جو خدا و رسول نے مقرر کی تھی، کہ جس ضمن میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں اس امت مسلمہ کا قائد اور اس حکومت الہیہ کا حاکم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و نائب و جانشین مقرر کیا تھا، اس کا انکار کر کے ان صحابہ نے کیوں آخر حصول خلافت کے لیے کوششیں کی؟ انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جلسہ کیا. مہاجرین میں سے ان 3 مہاجرین کو جا کر وہاں پر خلافت کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا پڑا. جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں اور جب اس تاریخ کی تلخ حقیقت کا ذکر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ نے خدا و رسول کی طرف سے مقرر کردہ حقیقی خلافت کا انکار کیا اور اصلی نائب اور جانشین اور خلیفہ سے روگردانی کر کے اپنی کوششوں سے اپنے لیے ایک خلیفہ منعقد کیا، تو لوگ ہم کو طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں. ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ہمیں منکران صحابہ کے القاب سے نوازا جاتا ہے اور ہم پر یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے مخالف ہیں، ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سامعین کرام، لفظ صحابی جس کی جمع صحابہ ہے، یہ ایک وسیع معنوں پر مشتمل لفظ ہے. یہ ایک بہت بڑی جنرل کیٹیگری والا لفظ ہے کہ جس میں ہر کوئی آ جاتا ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت بلوغ میں، حالت ایمان میں ان کے ساتھ میں زندگی گزاری اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ اس وقت اور اس دور اور اس حالات میں وہ موجود تھے. لہٰذا وہ تمام افراد کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری، ان تمام افراد کو صحابہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے.
لہذا ان صحابہ میں تمام کے تمام مخلص، وفادار، حقیقی اور اصلی صحابی اور مسلم اور مومن نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک کثیر تعداد ان منافقین کی بھی تھی کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، مگر باطنی طور پر وہ اپنے کفر اور شرک پر قائم تھے، اور بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ان افراد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا اور وہ مسلمان بن گئے تھے، اور چونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لہٰذا اس وجہ سے انہیں بھی صحابی کے لفظ سے یاد کیا جانے لگا اور ان کا شمار بھی صحابہ میں ہونے لگا۔ لہٰذا ہم جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جو تاریخ کی تلخ حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں، اور جو صحابہ کے اخلاق اور کردار پر جو ہم گفتگو کرتے ہیں، تو ان کا سارا تعلق اسی گروہ سے ہے کہ جو منافقین کا گروہ تھا، کہ گروہ منافقین کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن مجید میں باقاعدہ سورہ منافقون موجود ہے کہ جس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف ارشادات میں، اپنے اقوال میں، احادیث میں ان کا ذکر کیا، اور منافقین کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ منافقین ظاہری طور پر مسلمان تھے، ظاہری طور پر مومن تھے، ظاہری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، مگر باطنی طور پر یہ کافر و مشرک تھے، اور انہوں نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ لہٰذا یہ وہی منافقین کا گروہ ہے کہ جو عام مسلمانوں کے درمیان میں، عام صحابہ کے درمیان میں گھل مل کر بظاہر مسلمان، مومن اور صحابہ کے گروہ میں وہ شامل ہوا، لیکن دراصل باطنی طور پر وہ کافر و مشرک تھا۔ لہٰذا یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسلام اور رسول اسلام کو کفار و مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا ان منافقین نے پہنچایا، کہ جو ظاہری طور پر مسلمان بن کر اور صحابی بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ انہی منافقین کے متعلق ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم منکران صحابہ ہیں۔ دراصل ہم خود بھی صحابہ کا عزت اور احترام کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کی فضیلت کو بہت اچھے طریقے سے مانتے ہیں، اور ہمارا بچہ جو مخلص، وفادار اور صحیح، اصلی، حقیقی مومن صحابی ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ایک لفظ بھی کہے تو ہمارا بچہ بھی لڑنے مرنے کے لیے راضی ہے۔ ان میں سے مخلص صحابہ میں سے جناب سلمان فارسی، ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار ابن یاسر اور دیگر ایسے افراد ہیں اور ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے لیے ہماری پوری قوم اپنی جان نچھاور کرنے پر راضی ہے۔ لہٰذا ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم مخلص، وفادار، حقیقی، اصلی مسلمان مومن صحابی کے فضل اور اس کی قدر و منزلت کو مانتے ہیں اور اس کا عزت و احترام کرتے ہیں، اور وہ تمام مخلص اور وفادار صحابہ کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، ہم انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم عزت و احترام سے کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے راضی ہیں۔ مگر وہ صحابہ کہ جو دراصل صحابہ کے گروہ میں تو شامل تھے، مسلمانوں کے گروہ میں تو شامل تھے، لیکن وہ منافقین تھے، وہ باطنی طور پر کافر و مشرک تھے، انہوں نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اسلام قبول کیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اندر ہی اندر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور اسلام کو وہ نقصان پہنچایا کہ جو ظاہری دشمنوں کے بس کی بات نہ تھی، جو کافر و مشرکین یہود و نصارہ نے بڑی بڑی جنگوں کی صورت میں بھی وہ نقصان نہ پہنچا سکے وہ کہ جو ان منافقین نے پہنچایا۔ لہٰذا یہ جو صحابہ کا ایک عام لفظ کے تحت اور اس جنرل کیٹیگری کے تحت جو ہم پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، وہ لوگوں سے دراصل ایک بہت بڑی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کا ان کو احساس نہیں، اور وہ اس حقیقت اور اس حقیقت صحابہ
اور یہ تمام چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ صحابہ کے درمیان میں بھی وہ منافقین بھی موجود تھے کہ جو دراصل کافر و مشرک تھے اور جنہوں نے صرف مصلحت کی بنیاد پر ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال تو یہ جو صحابہ میں سے وہ افراد کہ جنہوں نے حقیقی انکار کیا خلافت کا اور خلافت کے حصول کے لیے کوششیں کی، تو یہ تمام کے تمام اسی گروہ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے خدا و رسول کے حقیقی مقرر کردہ خلیفہ و نائب و جانشین سے روگردانی کی اور اپنے لیے حصول خلافت کی کوششیں کی اور خلافت کے رخ کو کسی اور موڑ پر موڑ دیا۔ اب ان میں سے بہت سے ایسے افراد بھی تھے کہ جن کو باقاعدہ کاہنوں نے پیش گوئیاں بھی کی تھیں اور بطور فورکاسٹ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں اور ان کی کوششوں سے جو دین اور مذہب اور اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی تو اس کے نتیجے میں ایک بہت وسیع و عظیم سلطنت اور حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آئے گا کہ جس کی وراثت، جس کی سرداری اور حاکمیت تمہیں ملے گی۔ لہذا خلافت کے موضوع کے تحت ہم نے باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو مختلف کاہنوں کے ذریعے یہ پیش گوئیاں مل گئی تھیں کہ اس حکومت الہیہ کے حاکم اور سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تم لوگ ہونے والے ہو۔ اب یہاں پر ایک اہم بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، بلکہ ایک نہیں بلکہ دو تین اور باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علم کہانت ہے اس کی بنیاد پر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم لوگوں کو ہو سکتا ہے اور وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہونے والا ہے وہ صحیح ہوگا یا غلط، وہ حق ہوگا یا باطل، وہ اچھا ہوگا یا برا، اس کا اس علم کہانت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بات کی جس کی پیش گوئی پہلے سے کر دی گئی وہ جب واقع پذیر ہو گئی تو وہ اس کے جائز اور حق پر ہونے کی دلیل قرار پائے۔ لہذا اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیش گوئیاں فرمائی ہیں، مثلا دجال کے آنے کا ذکر ہے اور دیگر ایسی چیزیں اور ایسی باطل کی حکومتیں اور اقتدار کی پیش گوئیاں ہیں۔ تو وہ پیش گوئیوں کی بنیاد پر دجال کوئی حقیقی اور اصلی اور نمائندہ الہی نہیں قرار پا سکتا اور وہ حق بجانب نہیں قرار پا سکتا اور وہ صحیح نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ اس کی پیش گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی اس بنیاد پر۔ لہذا یہ ایسی عقلی اور منطقی گفتگو ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے علم کہانت کے ذریعے یا علم غیب کے ذریعے جب اس کی پیش گوئی کر دی جاتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو چونکہ اس کی پیش گوئی پہلے سے کر دی گئی اب وہ بعد میں وہی چیز ہوئی تو وہ صحیح تھی، وہ حق بجانب تھی وغیرہ وغیرہ، اور جس کی مثال ہم نے ابھی دجال کے ذریعے دے دی کہ حضرت نے دجال کا ذکر کیا ہے، اس کی پیش گوئی فرما دی ہے، اور کل کو قیامت سے پہلے جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں قرار پائے گا، یہ پہلے سے اس کے متعلق آگاہ کر دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی بھی صورت میں چونکہ اس کے بارے میں پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی اور وہ جب کل کو آئے گا تو وہ حق پر ہوگا، وہ صحیح ہوگا، وہ اچھا ہوگا، یہ اس بات کی دلیل نہیں قرار پا سکتا۔ اسی بنیاد پر ان افراد کی حکومت اور سلطنت کی جن کی پیش گوئی کاہنوں نے پہلے سے کر دی تھی وہ ان کے حق بجانب ہونے کی دلیل نہیں قرار پا سکتی، ایک وضاحت۔ دوسرا یہ کہ علم کہانت یہ باطل کے طریقوں سے، شیطانی طریقوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور علم غیب جو ہے وہ رحمانی طریقوں سے خدا کی طرف سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور ان دونوں شیطانی اور رحمانی طریقوں سے حاصل شدہ علم کے ذریعے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس بات کا علم انسانوں کو ہو سکتا ہے۔ لہذا علم کہانت کی آج کے دور میں جدید صورت وہ ہے کہ جس کے ذریعے ناسٹراڈامس اور دیگر افراد نے جنہوں نے
فیوچر کے بارے میں فورکاسٹ کی اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی. تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو شیطانی طریقوں سے بھی اور باطل کے طریقوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم انسان کو ہو سکتا ہے. اور علوم جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے دو قسمیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، اور وہ تمام خارق العادات علوم جو عام اور معمولی اور ظاہری اور مادی نقطہ نظر سے جس کی وضاحت اور تشریح ناممکن ہے، لیکن ایسی بہت سارے علوم ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نارملی جو مٹیریلی دیکھنے والے اور سوچنے والے افراد کے دل و دماغ سے بالکل باہر کی چیزیں ہیں، مگر ایسی روحانی معاملات ہیں، ایسے ماورائے مادہ معاملات ہیں، ایسے سپر نیچرل چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نارمل لائف اور نیچرل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنہیں اردو میں خارق العادہ ایب نارمل جسے کہہ سکتے ہیں، کہ جو سپر نیچرل اور نیچرل اور نارمل لائف کے علاوہ جس ایک جو زندگی کا رخ ہے وہ علوم ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جن کا وجود موجود ہے. چنانچہ اس دن میں یہ جو کالا جادو ہے، یہ سفلی علم ہے اور اس قسم کے جو دیگر علوم ہیں ان کا وجود بھی حقیقی ہے اور اس کے اثرات بھی حقیقی ہیں. اور شیطانی طریقوں سے اور باطل کے طریقوں سے بھی ایسے علوم حاصل کیے جاتے ہیں کہ جو زندگی اور انسانی افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کا تعلق نارمل اور نیچرل زندگی کے علاوہ روح اور باطن اور مادے کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پر رحمانی طریقوں سے، خدائی طریقوں سے حاصل شدہ علم جو ہوتا ہے، جو انبیاء و اولیاء اور اوصیاء کو حاصل ہوتا ہے، وہ علم وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے راستے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو خدا و رسول اور اس کے نمائندوں اور اس کے خلفاء اور اس کے اولیاء کے توسط سے حاصل کیا جاتا ہے. ان میں بھی وہ طاقت، وہ قوت ہوتی ہے کہ جو مستقبل میں آئندہ ہونے والے واقعات کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، زندگی اور زندگی کے لوازمات پر ماورائے مادہ اثر انداز ہو سکتا ہے انسان ان علوم کے ذریعے. لہٰذا یہ جو ہے یہ علوم کی دو قسمیں ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی بنیاد پر یہ علم کہانت قدیم زمانے میں تھا کہ جس کی جدید شکل جو ہے وہ آج کے دور میں مثلا نیسٹروڈامس نے جو فورکاسٹ کی اور اس کی جو کتاب چھپی اور اس میں سے بہت سی باتیں جو حقیقی ثابت ہوئیں، اور نیسٹروڈامس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کی بارے میں معلومات آپ کو نیٹ پہ مل سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ مگر ان کا تعلق باطل سے ہے، ان کا تعلق شیطان سے ہے، اور یہ وہ علوم ہیں کہ جو شیطانی طریقوں سے اور باطل کے طریقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں. انہی بنیاد پر قدیم زمانے میں علم کہانت تھا. کاہن افراد ہوا کرتے تھے کہ جنہیں مستقبل کے بارے میں معلوم پڑ جایا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو پیش گوئیاں کر دیا کرتے تھے. مگر ان کا یہ پیش گوئی کرنا اور مستقبل کے بارے میں کسی کا بھی، خواہ وہ شیطانی طریقے سے حاصل شدہ علم کے ذریعے ہو یا رحمانی طریقے سے حاصل شدہ علم کے ذریعے سے ہو، یہ پیش گوئیاں جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق کی جاتی ہیں ان کے حق بجانب ہونے، ان کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں قرار پا سکتی، جیسا کہ ہم نے دجال کی مثال سے واضح کر دیا. اب یہی وجہ تھی کہ ان افراد میں سے وہ لوگ کہ جنہیں پہلے ہی سے معلوم پڑ گیا تھا کہ اس حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آنے والا ہے، کہ جس کی سرداری و حاکمیت ہمیں ملنے والی ہے، لہذا اسی وجہ سے ان افراد نے اسلام قبول کیا، اسلام کے مسلمانوں کے اور صحابہ کے گروہوں میں شامل ہوئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جائے اور ان کے بعد میں اس حکومت الہیہ کی سرداری اور حاکمیت ہم حاصل کر لیں. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز ہی سے مختلف موقعوں پر لوگوں کو یہ بتا چکے تھے کہ اس حکومت الہیہ کی سرداری اور حاکمیت میں جو ہے خدا کے حکم سے اپنے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو سونپ کر جا رہا ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے ان افراد نے پہلے ہی سے سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں، مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے غلط پروپیگنڈے پھیلا دیے، ان کی برین پلاننگ کی، ان کے ذہن اور ان کے دل کو
آمادہ کیا ان امور کی طرف کہ جن کو وہ کل کو جن پر عمل کرنے والے تھے، جن کے لیے وہ کوششیں کرنے والے تھے. اور وہ تمام چیزوں کا ذکر ہم گزشتہ تقریر میں کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے 4 اہم پروپیگنڈے کیا کیے، وہ تمام چیزوں کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. لہٰذا اپنے اس خلافت، اس حاکمیت اور سرداری اور اس حصول مقصد کی خاطر ان افراد نے منصوبہ بندی کی، کوششیں کی، سازشیں کی اور مختلف تدبیروں کو استعمال کیا، جن میں سے 23 تدبیروں کا ذکر ہم خلافت کے موضوع کے تحت باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ کر چکے ہیں. اب یہاں پر وہ سوال بہت اچھے طریقے سے حل ہو گیا کہ کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے حقیقی خلافت کا انکار کیا اور اپنے لیے حصول خلافت کی کوششیں کی، اور وہ جنرل کیٹیگری کہ جس میں صحابہ کے نام سے، صحابہ کے عنوان کے ذیل میں یہ تمام افراد آتے ہیں، اور صحابہ کے نام کو دیکھ کر اور سن کر جو عام افراد اور عام مسلمان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے دل اور عقل اور دماغ کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی اس حقیقت کا واضح کرنا ضروری تھا کہ صحابہ میں تمام صحابہ مخلص اور وفادار نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک ایسے گروہ اور ایک ایسی تعداد بھی تھی کثیر افراد کی کہ جو دراصل منافقین کی تھی، اور منافقین کے گروہ کا انکار ناممکن ہے. ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ تمام افراد کہ جنہوں نے حقیقی خلافت کا انکار کیا، کہ جنہوں نے خلافت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کہ جنہوں نے جلسے کیے، جنہوں نے بحث و مباحثے کیے، یہ تمام افراد کا شمار اسی گروہ میں ہوگا کہ جنہوں نے خدا و رسول کے مقرر کردہ حقیقی خلیفہ اور نائب و جانشین سے روگردانی کی اور خلافت کے دھارے کو ایک الگ موڑ پر موڑ دیا. اب سامعین، جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تو ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ مخبر کی آمد کے بعد میں یہ 3 مہاجرین حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح سقیفہ بنی ساعدہ میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ انصار نے اجلاس کیا ہوا تھا اور خلافت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. اب یہاں پر پہنچ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا، وہ تمام چیزیں بالکل تفصیل کے ساتھ میں اور باقاعدہ قدیم اور مستند اور معتبر کتب اہل سنت کی عبارتوں کے ذریعے اور حوالوں کے ذریعے انتہائی تفصیل سے ہم سقیفہ کے نامی عنوان کی جو ہم نے تقریر کی تھی، سقیفہ والی تقریر میں ہم نے خلافت کے موضوع کے تحت اس کو بہت اچھے طریقے سے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ میں اس کو ہم نے بیان کیا ہے. لہٰذا اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور یہاں سقیفہ میں کیا ہوا اسے ہم مختصراً اشارہ کرتے ہوئے اور اہم باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. لہٰذا یہاں پر سقیفہ میں جب یہ افراد پہنچتے ہیں تو یہاں پر جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انصار کا گروہ تھا، کثیر تعداد، پورا مجمع انصار کا تھا، اور اس میں صرف یہ 3 مہاجرین حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح آئے تھے، اور خلافت کے متعلق یہاں پر گفتگو ہوئی تھی. تو یہاں پر جو گفتگویں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انصار کا موقف یہ تھا، انصار کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ جو حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا ہے، تو یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. کل تک جب تک آپ لوگ مکہ میں تھے، آپ کا دین بھی پھیلا نہیں تھا، لوگوں نے دین اسلام کو قبول بھی زیادہ نہیں کیا تھا، اور آپ کی تعداد انتہائی قلیل تھی. دشمنوں کا آپ لوگوں کو ڈر تھا، خوف تھا، آپ لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تقیے میں تھے، ڈھکے چھپے انداز میں اپنے مذہب کی تبلیغ و نشر و اشاعت کر رہے تھے، اور آپ کا مذہب خاطر خواہ طریقے سے نتیجہ نہ حاصل کر سکا اور لوگوں میں نہ پھیل سکا، جب تک کہ آپ لوگوں نے ہجرت نہ کی اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آئے. جب آپ لوگ مکہ سے مدینہ آ گئے تو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ڈر و خوف سے نجات ملی، تمام دشمنوں کے شر سے نجات ملی. ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی، آپ لوگوں کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کیا، آپ کی لوازمات زندگی کا انتظام کیا، آپ کے مذہب کو، آپ کے افراد کو ہم نے پناہ دی، ہم نے اپنے مکانوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تمام مال و دولت کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تقسیم کیا، آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، آپ کی اعانت کی. اور
ہماری اس مدد و نصرت و اعانت کے بعد میں آپ لوگوں کا دین بھی پھیلا، آپ لوگوں کو طاقت اور قوت بھی ملی، آپ لوگوں کو کافرین و مشرکین اور یہود و نصارہ سے جنگ کرنے، ان سے لڑنے اور ان سے اپنا دفاع کرنے کی طاقت و قوت بھی ملی ہماری مدد سے، ہماری نصرت سے، اور آپ کا دین بھی خوب پھیلا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ موقع آ گیا، یہ نوبت آ گئی اور کہ یہ حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا اور یہ وسیع و عریض سلطنت وجود میں آئی۔ لہٰذا یہ ہم ہیں کہ جن کی مدد کی وجہ سے، جن کی نصرت اور اعانت کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوا اور یہ حکومت الہیہ قائم ہوئی، لہٰذا ہم ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اب اس کی سرداری کریں، اس کی حاکمیت کریں، اور لہٰذا اسی وجہ سے اب خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے اور اس حکومت الہیہ کا حاکم و سردار ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ یہ بات نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ ایک حاکم ہم میں سے رکھ لو، ایک حاکم تم میں سے رکھ لو۔ یعنی یہاں پہ انصار کا کہنا یہ تھا کہ پہلی بات تو انہوں نے ان تمام بنیادوں پر یہ پروپوزل رکھا کہ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر ہم خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اس حکومت الہیہ کا حاکم و سردار ہم میں سے ہونا چاہیے، اور مہاجرین افراد، اے وہ لوگوں، تم اگر نہیں مانتے اس بات کو تو کم سے کم ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ ایک سردار ہم میں سے ہو، ایک سردار تم میں سے ہو، ایک حاکم ہم میں سے ہو، ایک حاکم تم میں سے ہو۔ یعنی بیک وقت اس حکومت الہیہ کی سرداری اور قیادت اور رہبری دو افراد کریں کہ ایک انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو، اور یہ دونوں مل کر اس حکومت الہیہ کی سرداری کریں۔ اب یہ جو انصار کا موقف تھا، اس کے جواب میں مہاجرین نے کیا کہا؟ مہاجرین نے کہا نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مہاجرین، ہم نے کہا کہ مہاجرین میں سے صرف 3 افراد یہاں پر موجود تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجرہ۔ لہذا ان تینوں افراد نے یکے بعد دیگر تقریریں کی جن میں اپنے موقف کو ثابت کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات تمام صحیح ہے آپ کی کہ آپ لوگوں نے مدد کی، لیکن آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ جو مشن ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ جو مہم ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ نکلا کہاں سے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی بنیاد کس نے فراہم کی؟ اس کو لایا کون؟ اس کو لوگوں کے درمیان میں پیش کس نے کیا؟ وہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو ہمارے رشتہ دار تھے، قبیلہ قریش سے تھے اور ہمارے ہم وطن تھے۔ یعنی اس مذہب کو پیش کرنے والے، لانے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے افراد میں سے تھے، ہم میں سے تھے، ہمارے ہم وطن تھے، ہمارے ہم قبیلہ تھے، اور ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ہم انہی کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ لہٰذا خواہ تم نے کتنی ہی مدد کیوں نہ کی ہو، لیکن چونکہ اس کا منبع، اس کا مصدر، اس کی جڑ، اس کی بنیاد ہم نے فراہم کی، ہمارے خاندان والے نے اس سے لایا، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ حکومت الہیہ جو ہے اس کی حاکمیت اور سرداری ہمیں ملے۔ لہذا یہاں پر مہاجرین نے جو انتہائی اہم بنیاد اور جس آرگیومنٹ کی بنیاد پر انصار کے آرگیومنٹ کو کٹ کیا، وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تھے، قبیلہ قریش میں سے تھے، ہمارے ہم وطن تھے، ہمارے لوگوں میں سے تھے، ہم میں سے تھے، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس حکومت الہیہ کی حاکمیت و سرداری کریں کہ جس کو ہمارے ہی ایک رشتہ دار نے، ہمارے ہی ایک ہم وطن نے جس کو لوگوں کے سامنے لایا، جس کو پیش کیا اور جس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا۔ تو یہ جو ایسا آرگیومنٹ تھا، یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا جواب انصار کچھ نہ دے سکے، اور اس بنیاد پر مہاجرین کو فوقیت حاصل ہو گئی، مہاجرین کا غلبہ ہو گیا اس محض مباحثے میں اور ان آرگیومنٹس کی بنیادوں پر۔ اب یہاں پر سامعین کچھ باتیں کا ذکر ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو مہاجرین نے اپنا موقف پیش کیا اور خاندان اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو اپنی افضلیت کو ظاہر کیا انصار پر، تو یہ دراصل ان کی تضاد بیانی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ پہلے سے تو وہ یہ پروپیگنڈا کرتے آئے تھے کہ نبوت اور رسالت اور خلافت اور نیابت ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہونی چاہیے، اور خدا و رسول نے جو حضرت کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو منعقد کیا تھا جو خلیفہ،
تو اس کو انہوں نے اسی بنیاد پر انکار کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی خاندان میں یہ خلافت رہے. لیکن یہاں پر انصار کے مقابلے میں خلافت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسی ایک ہی خاندان سے ہونے کے آرگیومنٹ کو اپنی بنیاد بنائی اور اسی بنیاد پر انہوں نے انصار کو خاموش کیا. تو یہ بالکل تضاد ہے, یہ بالکل کانٹراڈکٹری ایکشنز اور اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے خلافت کو حاصل کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے جو اپنے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل و برتر قرار دیا, تو جیسا کہ بتایا گیا کہ قبیلہ قریش سے ہم ہیں اور حضرت بھی قریش سے تھے, ہم بھی قریش سے ہیں, ہم میں ایک ہی خاندان والے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ جو باتیں کی گئی. تو یہ جیسا کہ ہم نے خلافت کے موضوع کے تحت اس مسئلے کو بھی بالکل تفصیل سے واضح کیا تھا کہ قبیلہ قریش جو تھا وہ بہت بڑا قبیلہ تھا, اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ان کا نام تھا کہ جنہوں نے بالکل قدیم زمانے میں صدیوں پہلے سرزمین عرب پر جنہوں نے سکونت اختیار کی زندگی گزاری, اور ان کی اولاد جو تمام قوم عرب جو تھی دراصل انہی قریش جن کا لقب تھا, ان کی اولادوں میں سے ہی تمام سرزمین عرب پہ یہ قوم عرب پھیلی ہوئی تھی. لہٰذا بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور لوگ اور آبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو لوگ دیگر ذیلی قبیلوں میں بٹتے چلے گئے کہ جو بذات خود ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا چلا گیا. لہٰذا قبیلہ بنی ہاشم کے جو دراصل اس قبیلہ قریش کی اصل اور جڑ تھی اور اس کا مین سینٹر تھا, اس کے علاوہ بعد میں قبیلہ بنی عدی, قبیلہ بنی تیم, قبیلہ بنی امیہ اور دیگر قبائل وجود میں آئے کہ جو دراصل کئی پشتوں پہلے, کئی صدیوں پہلے جا کر جن کا سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قریش سے جا کر ملتا ہے. تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے وہ رشتہ داری کہ جو کئی پشتوں پہلے اور کئی صدیوں پہلے بہت پیچھے ماضی میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتی تھی, اس کی بنیاد پر, اس دور ترین رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے انصار کو خاموش کیا اور خلافت کو حاصل کیا. مگر حضرت علی علیہ السلام کے جو قبیلہ بنی ہاشم سے تھے, جو اسی خاندان سے تھے کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور حضرت علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے. حضرت علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب ابو طالب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ سگے بھائی تھے. لہٰذا حضرت علی اور حضرت جو تھے وہ سگے چچا زاد بھائی تھے. ایک تو یہ ان کا حقیقی رشتہ تھا, دوسرا یہ کہ یہ داماد بھی تھے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر بھی تھے, حضرت کے داماد بھی تھے. لہٰذا حقیقی اور ازدواجی یہ دونوں رشتوں کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام ان تمام افراد سے سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار تھے. اور قبیلے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو قبیلہ بنی ہاشم جو تھا وہ حضرت کا قبیلہ تھا, اور یہ وہی قبیلہ تھا کہ جو سینٹر میں تھا, جو اصل اور بنیادی طور پر قبیلہ قریش کی جدید شکل تھی کہ جو صدیاں گزرنے کے بعد میں اس وقت اور اس دور میں موجود تھی. اور ذیلی شاخیں, سیکنڈری برانچز اور دیگر وہ قبائل کے جو بعد میں پھوٹے, وہ قبیلہ بنی عدی کہ جس سے حضرت عمر کا تعلق تھا, قبیلہ بنی تیم کہ جس سے حضرت ابوبکر کا تعلق تھا, اور قبیلہ بنی امیہ کہ جس سے حضرت عثمان کا تعلق تھا, اور دیگر وہ چیزیں, دیگر قبائل, یہ سب ذیلی شاخیں تھیں, یہ سیکنڈری برانچز تھیں. مگر مین ٹری, مین روٹ جو تھا وہ قبیلہ بنی ہاشم تھا کہ جو جدید شکل میں موجود تھا. بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود یہاں پر جو رشتہ داری کی بنیاد پر آرگیومنٹ کیا گیا اور انصار کو خاموش کر کے خلافت حاصل کی گئی, تو اسی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے ایک بہت مشہور ترین جملہ کہا جب یہ کاروائی ثقیفہ کی ان کے سامنے بیان کی گئی, اور جب بعد میں آپ کو یہ تمام باتیں معلوم پڑی تو آپ نے کہا احتجو بالشجرہ واضاءوا الثمرہ, یعنی یہ مہاجرین, یہ افراد کے جنہوں نے انصار کو خاموش کر کے اپنے آرگیومنٹ کی بنیاد پر, اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر, شجرہ نبوت سے اپنے سلسلہ حسب و نسب کو ملا کر اپنی دور ترین رشتہ داریوں کی بنیاد پر جو انہوں نے خلافت کو حاصل کیا, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے درخت, شجر اور پیڑ سے تو احتجاج کیا,
اور اپنے آپ کو اسی درخت، اسی شجر اور اسی پیڑ اور اسی شجرہ نبوت سے منسلک اور متصل ہونے کی وجہ سے اپنی فوقیت و افضلیت کو تو ثابت کیا، لیکن اس شجر نبوت کے پھل کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس شجر نبوت کے وہ جو پھل تھے، کہ جو اس کا ثمرہ تھا، جو اس کے پھل تھے، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ یعنی ہم کہ جو اس شجر نبوت کے پھل ہیں، کہ جو ہم اس شجر نبوت کا ثمرہ ہیں، ہم کو انہوں نے ضائع کر دیا، ہم کو انہوں نے بھلا دیا، ہمارے حق کو ہم سے چھین لیا، اور اسی شجر نبوت سے دور ترین رشتہ داری کی بنیاد پر انصار کو خاموش کر کے انصار سے خلافت حاصل کر لیا۔ بہرحال تو یہ بھی تمام ایسی تلخ حقائق ہیں کہ جن کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سامعین آخر میں ایک پوائنٹ اور آج کی تقریر یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سقیفہ میں جو باتیں ہوئیں اور یہ تمام آرگیومنٹ جو ہوئے، یہ تمام جو گفتگویں ہوئیں، تو یہاں پر دراصل مہاجرین کی کامیابی کا اہم ترین سبب یہ آرگیومنٹ بھی نہیں تھا، اور یہ تمام گفتگو اور یہ تمام بحث و مباحثے بھی نہیں تھے، بلکہ اہم ترین سبب تھا رقابت، کہ جو انصار کے درمیان میں موجود تھی۔ اور انصار کا جو گروہ تھا، جو انصار کے جو تمام لوگ موجود تھے، وہ دراصل دو قبائل ان کے مشہور تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ یہ جو گروہ انصار تھا یہ بھی دو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ کچھ انصار گروہ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، کچھ انصار قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ اور انصار جب بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور جب میٹنگ کر رہے تھے تو اس موقع پر تمام کے تمام اکثریت جو انصار کی تھی وہ چاہتی تھی کہ انصار میں سے اگر کوئی خلیفہ بنے تو وہ سعد ابن عبادہ بنے، اور سعد ابن عبادہ کی خلافت کے متعلق تمام اکثریت جو تھی وہ متفق تھی، جن کا تعلق اوس و خزرج میں سے ایک قبیلے سے تھا۔ اور اس کے مخالف قبیلہ میں سے بشیر ابن سعد تھا، کہ جو سعد ابن عبادہ سے رقابت کی وجہ سے اور حسد اور دشمنی اور عناد کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے، کہ جو خود بھی سرداری کا خواہش مند تھا، اور چونکہ وہ مخالف قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ تمام انصار جو ہیں وہ مل کر سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنانے پر اور سردار اور حاکم بنانے پر آمادہ ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس موقع پر مہاجرین کا ساتھ اس نے سب سے پہلے دیا، اور مہاجرین کی حجت اور ان کی دلیل اور ان کی گفتگو کو مانا، اور کہا کہ ٹھیک ہے اے مہاجرین، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو، یہ لو میں آپ لوگوں کی بیعت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوں۔ اور جب انصار کے اس دو بڑے گروہ اور دو بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار نے مہاجرین کا ساتھ دے دیا، تو اب سعد ابن عبادہ کا جو قبیلہ تھا، اس کا جو گروہ تھا، وہ لوگ کمزور پڑنے لگے۔ اور دنیاوی نقطہ نگاہ سے اگر غور و فکر کیا جائے تو ایسے موقع پر وہ تمام افراد یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں جو پہل کرے گا، جو آگے بڑھے گا، اسے کل کو زیادہ مفادات ملیں گے، زیادہ فائدے ملیں گے، وہ زیادہ ان برسر اقتدار حکام اور خلفاء کی نظروں میں اچھا ثابت ہوگا، اور اس کو زیادہ انعامات و اکرامات ملیں گے۔ لہذا اس بنیاد پر لوگوں نے آہستہ آہستہ پھر جب دیکھا کہ جب بشیر ابن سعد اور اس کا قبیلہ اور اس کے ساتھی مہاجرین کا ساتھ دینے کو راضی ہیں، تو خود سعد ابن عبادہ کے قبیلے کے افراد بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے، بکھرنے لگے، اور اس گروہ میں اور اس مہم میں اور اس تحریک میں شامل ہونے لگے، دنیاوی مفادات کی خاطر اور کل کو ہونے والے حاکم و سردار کی نظر میں اچھا بننے کی خاطر۔ تو اس طریقے سے انصار کی یہ پھوٹ ہو گئی، انصار میں جو رقابت کی فضا قائم ہو گئی، تو اس انتشار کی وجہ سے مہاجرین کو فائدہ ہوا، اور اس اوس و خزرج کی رقابت نے اور اس بشیر ابن سعد کی رقابت نے سعد ابن عبادہ کا کام بالکل بگاڑ دیا، اور مہاجرین کو کامیابی ہو گئی، اور اس طریقے سے افراتفری اور ہنگامے کے انداز میں حضرت ابوبکر کی بیعت وہاں پر لوگوں نے کر لی۔ اب یہاں پر تو سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آگے کے واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔